ویلکم بیک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان اونلی آن آن ٹی وی، اور اس وقت ہم آپ کو پریزنٹ کریں گے اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے شرح دین، جس میں ہمیں جوائن کیا ہے دو بہت ہی فینومنل پرسنالٹیز نے. سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں علامہ محمد حسین الرحمان سعید سے، جو معروف عالم دین بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے ساتھ ہے علامہ حسن رضا باقر، انسٹیٹیوٹ آف منہاج الحسین. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ویورز، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے ان سے ہر انسان پیار کرتا ہے. ان کا نام بھی بہت ادب سے لیا جاتا ہے، اور آپ ایک مکمل رول ماڈل ہیں، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے. میں بات کر رہی ہوں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، جو ایک بہت ہی خوبصورت رول ماڈل ہیں فار می ایز اے وومن. اور اگر میں کہوں کہ شی از ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ہم لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، سپر ہیروز ڈھونڈتے ہیں. ان سے بڑے سپر ہیروز کون ہیں؟ اصل سپر ہیروز اور گائیڈ کرنے والے میراکلس پرسنالٹیز اصل میں تو یہ ہے. حضور پاک اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. آپ کہتے تھے کہ فاطمہ کی خوشی میں میری خوشی اور ناراضگی میں میری ناراضگی ہے. آپ کو عورتوں کا سردار بھی کہا گیا، اور جنت میں آپ عورتوں کی سردار ہوں گی اور ہم جیسے نالائق لوگوں کو گائیڈ بھی کریں گے. آج اس خوبصورت پرسنالٹی پہ بات کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اپنے اسکالرس کی طرف. جی علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں زندگی کی اور لائف کی، تو گائیڈنس کے لیے جو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ٹاپک کی طرف تو ہم آئیں گے اسپیسیفکلی، لیکن میں پہلے آپ دونوں سے یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کارٹون کیریکٹرز کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، زیروز جو ایکچولی نہ اصل ہیں، وہ کسی کے دماغ کی امیجنیشن کا حصہ ہیں. ہم اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں گائیڈ کرتے کہ ہمارے اصل ہیروز تو یہ ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے آپ نے بات کی ہے، تو اس کے اوپر میرا ایک آرٹیکل ہے، عکس رسول سیدہ بطول، شاید آپ نے وہ پہلے پڑھا ہوا ہے. تو اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل سے یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ ایز اے بیٹی، بہن، بیوی اور ماں، آپ ان کو کسی بھی رول سے آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو کریکٹر ہے، ان کا جو کردار ہے، وہ خواتین اسلام کے لیے پورا رول ماڈل ہے. آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں گی، ایک تو ہے ان کے ساتھ ہماری محبت، ہماری عقیدت، ادب، احترام، وہ یقیناً ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. ایک تو جیسے آپ نے روایت پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مجھے ابھی آپ جب بات کر رہی تو مجھے ایک روایت یاد آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کا نام فاطمہ الزہرا اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو اور فاطمہ سے محبت و عقیدت رکھنے والوں کو جہنم سے آزاد قرار دیا ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جنت کی جو خواتین ہیں ان کی سردار ہیں. اور حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت میں ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کی گہرائیوں سے آواز آئے گی، ندا آئے گی کہ محشر کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اپنی نظروں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پل صراط سے گزر کر جنت میں جا رہی ہیں. تو یہ جو ان کا مقام ہے، جو ان کی شخصیت ہے، یقیناً جیسے میں نے عرض کیا، اگر وہ بیٹی ہے تب بھی رول ماڈل ہے، بہن ہے تب بھی رول ماڈل ہے، اگر وہ بیوی ہے تب بھی رول ماڈل ہے، اور اگر وہ ماں ہے تو جس طرح انہوں نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی پرورش فرمائی، تربیت فرمائی، تو یقیناً ان کی زندگی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. ان کا اسوہ حسنہ جو ہے رول ماڈل ہے، جیسے آپ نے کہا کہ صرف خواتین کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے. لیکن جگن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی سیرت طیبہ کو ہم پڑھیں.
ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو قصے سنائیں، اور جب ہم تربیت کر رہے ہیں تب بھی، اور جب ہم پرورش کر رہے ہیں تب بھی ان کی سیرت کو ہم بیان کریں، اور صرف اور صرف یہ نہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے ممبر و محراب میں بھی کریں، آرٹیکل کی صورت میں کریں، پروگرام سیمینار ہوں ان کے اوپر، اور لوگوں کی شخصیت بتائی جائے، سمجھائی جائے۔ ہم صاحب بتانے اور سکھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی تو عمل کرنا ہے نا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ گھر پہ اپنے بچوں کو لیکچر تو دیتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، وہ ساری نیگیٹو چیزیں کرتے ہیں جن سے یہ پاک ہستیاں اپنے آپ کو خود دور رکھتی تھیں۔ ایک تو ان کے اندر یہ تھی ہی نہیں، اور اگر کبھی ہلکی سی ٹیمپٹیشن یا کچھ بھی ہوتا تھا تو ان کو گائیڈ کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ اتنے پازیٹیو تھے۔ ہم اپنی اصلاح کریں گے علامہ صاحب، تو تبھی ہم ان کو ایک رول ماڈل اپنی اولاد اور اگلی جنریشنز کے لیے بنائیں گے۔ اس میں نا میں ایک بات ساتھ اور عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی، یقیناً اصل بات ہے یہی کہ جب سیدہ جو ہیں ان کے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک دن آپ کی طبیعت درست نہیں تھی اور طبیب نے بتایا کہ ان کو انار جو ہیں وہ کھلائے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، انار لے کے آتے ہیں، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو فوراً دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں یتیم ہوں، مجھے کچھ دے دیجیے کھانے کے لیے۔ وہ اٹھا کے اس کو دیتے ہیں، حالانکہ یہ صرف عام خوراک نہیں تھی، کھانا نہیں تھا، یہ دوائی کے طور پر تھی، وہ دے دیا۔ پہلے دن یتیم آتا ہے، پھر اس طرح مسکین آتا ہے، اسیر آتا ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، تینوں دن دے دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ جو سیدہ فاطمہ یہ جو دے رہی ہے نا اٹھا کے مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا، وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی ان کا کہے جی آپ کا بڑا شکریہ، آپ کی مہربانی ہے، وہ یہ جملے بھی نہیں سننا چاہتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب یہ والا معاملہ بچے دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو پھر وہ آگے جا کے پھر حسنین کریمین نہیں بنیں گے تو پھر کیا بنیں گے؟ بالکل۔ تو یہ ہے رول ماڈل بچوں کے لیے، ماؤں کے لیے۔ اس طرح کا انداز اختیار ماؤں کو کرنا چاہیے۔ جو آپ نے بات کی نا کہ جب ماں سامنے بچوں کے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے تو پھر بچے وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اپنے منہ کا نوالا اپنی اولاد کے منہ میں ڈالنا یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک ایسی خوراک جو آپ کے لیے ڈاکٹر نے، طبیب نے کہی ہے کہ یہ آپ نے کھانی ہے اور اس سے آپ کی صحت بہتر ہوگی، اور آپ کا شوہر آپ کے لیے لے کے آتا ہے اور آپ دے دیتی ہیں، کیونکہ آپ کے لیے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے بندوں کو راضی کریں۔ جی علامہ صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، انسان جس سے بھی اپنے لیے رول ماڈل بناتا ہے، پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر پرفیکشن ہونی چاہیے، کہ اس کے اندر ہر کمال، ہر فضیلت موجود ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے جن ہستیوں کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے، پہلے قرآن مجید میں ہر حوالے سے ان کی پرفیکشن کی گواہی دی ہے۔ مثلاً جیسے آپ نے کہا کہ ہر طرح کی یہ نجاست، برائی، رجس سے یہ دور تھے۔ اللہ نے خود فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت آپ سے ہر طرح کا رجس دور رکھا ہے، ہر طرح کی کمی دور رکھی ہے، اور آپ کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، یعنی ایسی یہ طاہرہ اور عفیف بی بی تھی۔ اور پھر جب ان کی صداقت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ میرے نبی جو دلائل کے آ جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، تو آپ انہیں کہیے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، آپ اپنے بیٹے لائیے، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ پھر ہم مناظرہ وغیرہ نہیں کرتے، ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب وہاں پر میدان مباہلہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بی بی کو صدیقہ بنا کے اپنی رسالت کا گواہ بنا کے لے کے جا رہے تھے، وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے نبی اپنی امت سے کہیے یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی رسالت کی جو اجرت ہے، یہ ہے کہ میرے قربا سے مودت کرے۔ اور جیسے تفسیر در منصور میں ہے
کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے، یا رسول اللہ وہ کون ہے قربا؟ تو آپ نے وہی بتایا کون سی ہستیاں میرے بعد رول ماڈل بنا سکتے ہو؟ کہا جناب علی علیہ السلام ہے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. اور اسی طرح پھر سورہ دہر میں ان کی سخاوت کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ کیسے لوگوں کو عطا کرتے تھے کہ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اللہ کی محبت میں نمود و نمائش نہیں چاہیے، معاشرے میں اپنا صرف نام بنانے کے لیے نہیں، علی حبہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھلاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب ہر بندے کی منزل جنت ہے تو اللہ نے کہا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو جنت کی عورتوں کی سیدہ اور سردار ہے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے. اور اللہ نے اسی چیز کی طرف تو متوجہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کی منزل جنت ہے تو پھر آپ نے اپنا رول ماڈل جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بنانا ہے. اور ایک میں جملے میں اور کہہ دوں گا، اور اگر مرد ہیں تو ان کے لیے کہا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یعنی اگر آپ مرد ہو تو آپ اپنے لیے اسوہ کامل جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام حسن اور حسین علیہ السلام کو بناؤ، تاکہ جو آپ کی اصل منزل اگر جنت ہے تو وہاں تک پہنچنا آپ کے لیے آسان ہو سکے. تو آپ کی یہ دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جائے گی. تو اب ہمیں گائیڈ کریں واٹ ٹو ڈو. دیکھیں ہم ٹاپک کی ڈسکشن کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں گائیڈنس ملتی کہ ہم کریں کیا. سو ہم کیا کریں آج کی دنیا اور آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جہاں پہ دیکھیں خواتین کو بھی کام کرنا پڑ رہا ہے. پڑھ رہا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اب ڈیول انکم ہاؤس ہولڈ کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو عورتیں بھی کام کر رہی ہیں اور بھی چیزیں کر رہی ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم سب سے اعلیٰ درجے پہ اور سب سے اعلیٰ معیار پہ ہوتے ہیں. تو اب ہمیں گائیڈ کریں کہ اگر ورکنگ لیڈی ہیں تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہیں. اگر آپ ریگولر مطلب جیسے آپ ہوم میکر ہیں پھر آپ کیا کریں. اگر دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں کیا کریں. علامہ صاحب آپ کا یو آر دی فورم اینڈ دین یو. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ کی شادی ہوئی تو اس پہ نصیحت فرمائی کہ علی سے کہا بھائی گھر کے باہر کی جتنے معاملات ہیں، معاشی جو نظام سسٹم جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور بیٹی سے کہا بیٹی گھر کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے معاملات تم نے ہی دیکھنے ہیں، کام کاج کرنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے. یہ بات کہی پارٹنرشپ. جی اگر یہی بات آج ہر باپ اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت کہہ دے، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ دیکھنا ساس کی کام خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی جناب وہ گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ کے اوپر یہ بعض اسلامی جو لیبل لگائے ہوئے ہیں، اسلامی اسکالر جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی بس بیوی جو ہے وہ خاوند کو دیکھے گی، اس کے علاوہ کسی کا وہ اس کے والدین کو نہیں دیکھے گی، ماں باپ کو. جب یہ تربیت ہوگی، اب دیکھیں سیدہ کی تربیت کیسے ہو رہی ہے. اور بڑا عام واقعہ میں عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلام اور باندیاں آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندیاں بھی تقسیم کر رہے ہیں، غلام بھی تقسیم کر رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایسا کرو، مشورہ ہے کہ آپ بھی چلے جاؤ اور ابائی سے جا کے ایک خادمہ لے آؤ. چکی چلا چلا کے جو ہاتھوں کے اوپر ورم آ گیا ہے، جسم پہ ورم آ گیا، مشکی سے اٹھا کے، تو آپ بھی جا کے وہاں سے ایک باندی لے آؤ تاکہ آپ کے جو کام ہے وہ آپ کی کفیل ہو جائے گی، خان کے جتنا بھی کام کاج ہوتا ہے. تو سیدہ جب تشریف آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں اس موقع پہ کسی اور کے ساتھ مصروف گفتگو تھے. تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہیں کیا، واپس تشریف لے آئیں، گھر اپنے کاشانہ علی پہ تشریف لے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ فاطمہ آئی تھی واپس چلی گئی. اور جگن یہ بڑی ایک اہم یہ ایک لمحات ہوتے ہیں کہ بیٹی آئے گھر میں واپس چلی جائے، باپ کے اوپر بڑے کہ بیٹی آئی تھی، کیوں آئی تھی، کیا بات تھی، فوراً کاشانہ پہ آ گئے. اور یہاں پہ ایک ساتھ روایت بھی ایڈ کروں گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں جس کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کرتے وہ سیدہ فاطمہ ہوتی، اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات اور گفتگو کرتے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آگے کہا بیٹی خیریت سے تم گھر آئی تھی، کیا بات تھی؟ تو آپ خاموش تھیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے بڑوں کا ادب احترام ہوتا ہے تو باپ کے ادب احترام میں خاموش ہو گئی.
حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ غلام اور باندیاں تقسیم کر رہے تھے تو میں نے سیدہ سے کہا تھا کہ آپ بھی جائیں. اب یہ جملہ سننے والا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی گھر کے کام کاج تمہیں کرنے ہوں گے. ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، جب کام کاج کر کے تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ 100 جو اپنا کلمات کی تسبیح ہے یہ پڑھ لیا کرو. جتنا دن ہم کے ہر تھکاوٹ نماز ہوگی کے وہ بعد بھی ختم ہو پڑھتے جائے ہیں، اور گی. رمضان المبارک میں اس کا جی سب سے زیادہ اس کو تسبیحات فاطمہ کہا گیا، بالکل. تسبیحات فاطمہ. اور اچھا، بہت برکتوں والی یہ سبحان تسبیح ہے. اللہ یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر یہ بھی صدقہ ہے. اس کے اوپر اجر و ثواب تو ہے ہی ہے. لیکن یہ جملہ سننے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، صحابیات ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کسی کو باندیاں دی جا رہی ہیں، کسی کو غلام دیے جا رہے ہیں، اور اپنی بیٹی کو جسے جنت کی خواتین کی سردار قرار دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا بیٹی گھر کے کام تم نے خود کرنے ہیں. یہ جو جملہ، اگر جنت پانا اتنا آسان ہوتا، میری بہن یہ جملہ، میری بہن یہ جملہ اگر ہر باپ اپنی بیٹی کو کہہ دے تو مجھے بتائیں ہمارا جو یہ معاشرہ کیا یہ جنت کی نظیر پیش نہیں کرے گا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علامہ صاحب. لیکن بینگ اے وومن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہر چیز آپ عورت پہ بھی نہیں ڈال سکتے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ڈیول انکم ہاؤس ہولڈ کی ضرورت پڑتی ہے آج کل. بچوں کو اگر پڑھانا ہے، ان کو اعلیٰ تعلیم دینی ہے، جو معاشی حالات ہیں ان کو بھی تو مد نظر وہ رکھنا تو ہے. ان کی سیرت میں بھی ملتا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی اور ان کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ حضرت علی جو ہیں کام کاج میں وہ بڑی امپورٹنٹ اپنا وقت کیونکہ گزارتے ہوتا ہیں. ہی علامہ صاحب جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں نا، آپ تو جانتے ہیں علامہ صاحب بیکاز یو ینگر دین بوتھ آف اس، آپ تو بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو اب ینگر جنریشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی سارا کچھ اگر ہم نے کرنا ہے، اگر میں نے پیسے بھی کمانے ہیں، میں نے گھر کو بھی دیکھنا ہے، میں نے سسرال بھی دیکھنا ہے، میں نے اپنے گھر والوں اپنے اما ابا کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر ان کے امی، یعنی کہ چاروں امی آپ نے ہوئے نا، چاروں ماں باپ ان کے بھی اور اپنے بھی. سو میں کیا کروں؟ اور ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کے ایکچولی دماغ کے پٹاخے جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ آج کل کی انوائرمنٹ، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ بچیوں کو صحیح گائیڈ کر کے گھر بھیجیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرے اپنی فرینڈس کی کچھ پیرنٹس نے کہا کہ یار ساس سسر کو سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شادی والے دن بات ہو رہی ہے، نکاح ہونے والا ہے، کسی بات پہ حق مہر ان چیزوں پہ گفتگو چل رہی تھی، میرے سامنے میری دوست کی امی نے ہاتھ اٹھا کے کہا ساس سسر کو سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ان کو دیکھا، میں نے اپنی دوست کو دیکھا، وہ نیچے دیکھ رہی تھی، ہو گیا نکاح وغیرہ. میں نے صرف اس کے کان میں ایک بات جا کے کہی، میں نے کہا تمہیں بہت مبارک ہو، اور ساس سسر کو اسی طرح سر پہ اٹھانا جس طرح اپنے ماں باپ کو اٹھاتی ہو. امی بالکل شاید ٹھیک کہہ رہی تھی کسی اور معاملے میں، لیکن خدا کا واسطہ ہے سکون کی زندگی گزارنی ہے تو یاد رکھنا جس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو وہ اس دنیا میں انہی کی وجہ سے ہے، ان ماں اور باپ کی وجہ سے. اس سے پیار کرتی ہو تو اس سے بڑھ کے پیار اس کے ماں باپ سے کرو، وہ تمہارے پیر دھو دھو کے دیکھیں جگر اس کا پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بچے کی یہ تربیت ہو رہی ہے اور وہاں پہ جا کے وہ کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے. بالکل چاہیے یہ کہ جو ساس ہے نا، جو ساس ہے وہ بھی بہو کو بیٹی سمجھے، ساس بہو کو بیٹی سمجھے، اور یہ جو بہو ہے یہ ساس کو ماں سمجھے. بالکل دونوں طرف سے، یعنی یہ ان کا خیال کرے اور وہ ان کا خیال کرے، تو پھر اس طرح معاشرہ جو ہے نا وہ درست سمجھ جاتا ہے. میں یہیں سے بات آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جب شادی ہوئی تو اس گھر میں ساس بھی موجود تھی. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بھی موجود تھی. لیکن وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیوٹیز تقسیم کر دیں. آپ نے کہا حضرت علی علیہ السلام کی والدہ جو خاندان کے سارے معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھیں گی، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ گھر کے معاملات دیکھیں گی. اور پھر میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کو وہ تسبیح تعلیم فرمائی، ہم صرف یہ تسبیح ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن جناب سیدہ نے تو کہا میں تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی خادمہ چاہیے جو میری معاونت کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اذکار صرف ثواب کے لیے نہیں، ہماری مادی مشکلات کے حل کے لیے بھی مددگار ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ایک خادمہ اور کنیز بھی جناب فاطمہ کو دی جنہیں جناب فضہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. اور ایک دن آپ کام کرتی تھی، ہاں یہی میں عرض کرتا ہوں. اب دیکھیں کہ فیئرنس کا لیول، آپ کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ انہیں ہر روز کام کرائیں، بالکل آپ کے ابا حضور نے آپ کو عطا کی. سو دا پوائنٹ از آپ جو مرضی کریں،
ایسا ہی. مگر آپ نے اس خادمہ کے ساتھ بھی ایکول لیول پہ چلی. اور میں یہاں پہ عرض کروں گا, اب دیکھیں انسانی حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس سے بڑی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ یعنی وہ گھر میں خادمہ بن کے آئی, اور خود ایک دن اس گھر کے ایک اور کنیز ہے جناب ام ایمن نے دیکھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک وقت میں دو کام کر رہی ہیں, چکی بھی چلا رہی ہیں اور ساتھ جناب حسن علیہ السلام کا جھولا بھی جھلا رہی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ وہ جو کنیز ہے جناب فضا ایک طرف آرام کر رہی ہے. آپ نے کہا آپ ایک وقت میں دو کام کر رہی ہیں, ایک کام فضا کو کہے. آپ نے کہا نہیں, در حقیقت ہمارے گھر کا دستور ہے, ایک دن کا گھر کا کام میں کرتی ہوں, ایک دن جناب فضا کرتی ہے. آپ نے کہا کل میں آرام کر رہی تھی, جناب فضا کام کر رہی تھی, اور آج میرا باری ہے, آج میں گھر کا کام کروں گی اور جناب فضا آرام کریں گی. دیکھیے یہ ایک انسانیت کا جو ہمیں حق ملتا ہے, جو ایک اصول ملتا ہے کہ ان کے ساتھ رویہ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے وہ گھر کی کنیز تھی جناب فضا, لیکن اس گھر کے بچے امام حسن اور حسین علیہ السلام انہیں ماں کہہ کے پکارتے تھے, اور جناب فضا کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بہن کر کے پکارتی تھی. یعنی اتنا خوبصورت یہ ماحول تھا, اسی وجہ سے جو ایک کنیز تھی, یہ خادمہ تھی, ان کا بھی دل نہیں کرتا تھا یہ گھر چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ جائیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں علامہ صاحب, آپ کی یہی بات بڑے عرصہ پہلے میرے خیال سے آپ نے یہی والا سارا واقعہ شیئر کیا تھا کچھ سال پہلے میرے ساتھ. آپ سے تو پھر بھی بھیا نہیں, مطلب کچھ سالوں سے ملاقات ہے آپ کے ساتھ, تو آلموسٹ 10 ایئرز آن اینڈ آف میرا گفتگو کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. میں گھر میں نا, ہمارے گھر میں یوزلی جو ہے وہ فیملی میں امی کی سائڈ سے بیگم صاحب بلاتے ہیں, تو ہمارے گھر میں یہ سسٹم نہیں ہے. انہی باتوں کو سن کے میں وہی کہتی ہوں نا ویورز, ہم اسٹوڈنٹس ہیں, اور میری زندگی میں جتنی پازیٹیوٹی آئی ہے ہمارے ان اسکالرس کی گائیڈنس سے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. گھر میں کوئی بھی کسی کو نام سے نہیں بلاتا, مجھے سارے آپ ہی بلاتے, فیصل کو سب بھائی بلاتے, اور جو بچیاں کام کرتی ہے گھر میں اگر ان کی ایج زیادہ ہے تو ان کو اماں بلایا جاتا ہے, یا پھر دیدی یا آپا, یا ہمارے گھر میں آپی یا دیدی یا وٹ ایور اس طرح سے کہا جاتا ہے. نام سے ہم کسی کو نہیں پکارتے. کیوں؟ کیونکہ حمزہ جو اب 17 سال کے ہیں, حسن جو 7 سال کے ہیں, اور نور جو 3 سال کی ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے ادب سے پیش آنا ہے. تو اگر میری ماں اور باپ ہی ادب سے نہیں پیش آئیں گے اور وہ بھی اپنائیت نہیں دکھائیں گے, اور یہ ساری گائیڈنس ان اسکالر سے ملی ہے. تو ویورز میں آپ کو یہی بات کہتی ہوں کہ جب آپ ہمارے یہ سیگمنٹ دیکھیں تو صرف باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نہ نکالیں, ان کو اپنے دل میں بھی اتاریں. آپ نوٹس کریں گے کہ آہستہ آہستہ آپ خود اس پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں جس پازیٹیوٹی کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں ان عظیم ہستیوں میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. گفتگو اتنی تیز ختم ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلا, سیگمنٹ بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہماری آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کا شکریہ. بریک کی طرف جائیں گے ویورز. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مہمان نوازی کی طرف بڑھیں گے. یہ تو کون آ رہا ہے ہمیں جوائن کرنے کے لیے, بریک کے بعد پتہ چلے گا. آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان اونلی آن آن ٹی وی.